بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا بھی مالک ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا۔ یہ سورۃ الکہف، سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک۔ تو اصحاب کہف کا واقعہ الحمدللہ جو ہے مکمل ہو چکا، اللہ نے اسے پورے طور سے بیان کر دیا، اور جو سوال کیا تھا انہوں نے، مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سجھانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کہ روح کیا ہے وہ بھی بتا دیا سورہ بنی اسرائیل میں، اور 2 سوال تھے اصحاب کہف کون تھے، ان کا کیا واقعہ ہے، وہ بھی الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ تیسرا سوال آگے آئے گا، اور بیچ میں کچھ اہم ہدایات۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تلاوت کریں، پڑھ کر سنائیں اس وحی کو جو آپ کی طرف آپ کے رب نے کی ہے، اس وحی کو لوگوں کو سنائیں، تلاوت کریں، اس کو سنائیں، اس کی تعلیم کریں، بطور عبادت بھی قرآن پڑھیں، بطور تعلیم بھی اسی کتاب سے تعلیم کریں، اور
اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، وَتْلُو، تلاوت بھی اسی کتاب کی کرنی ہے، تعلیم بھی اسی کتاب سے آپ کو کرنی ہے، اور بطور عبادت کھڑے ہو کر کے اسی قرآن کو آپ کو پڑھنا ہے نماز میں بھی۔ چنانچہ نماز میں تو ہم لوگ پڑھتے ہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص ہدایت تھی، یا ایھا المزمل، قرآن ابھی اتفاق سے آیات بھی یہی پڑھی گئی، یا ایھا المزمل، اے کمبل اوڑھنے والے، لحاف اوڑھنے والے، سردیوں کے اندر خاص طور سے اسے اتارو، قم اللیل، اور کھڑے ہو جاؤ رات میں، رات کے آدھی رات میں، نصفہ، آدھی رات میں، او انقص، کبھی کم بھی کر سکتے ہیں، او زد، کبھی زیادہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی رات میں اٹھیں آپ اور کیا کریں گے، ورتل القرآن ترتیلا، اٹھ کر کے تجویز سے، تصحیح سے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کو پڑھنا ہے۔ اور دعوت کے میدان میں کس سے دعوت دیں گے؟ اسی کتاب سے آپ دعوت دیں گے۔ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہو تب تو یہ کتاب پڑھے بغیر چارہ نہیں ہے داعی کو، اور اگر کسی اور کی اتباع کر رہے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ راستہ ہی صحیح نہیں۔ راستہ وہ صحیح ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، نماز میں پڑھتے ہیں، اذان دے کر جس کے نام سے لوگوں کو مسجد بلاتے ہیں۔ آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، ان کی دعوت کا طریقہ یہاں ملے گا، یہی تو کہتے ہیں ہم لوگ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آلِ دعوت کیا تھا بھائی؟ ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ تو گزر چکا ہے قرآن میں۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، میری طرف یہ قرآن اس لیے اللہ نے وحی کیا ہے کہ میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے سے آگاہ کر دوں، ڈرا دوں، اللہ کا پروگرام اس کے ذریعے سے سنا دوں۔ یہ آیت سورۃ الانعام کے اندر گزر چکی ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، میری طرف یہ قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں، اللہ کے پروگرام کو سناؤں۔ ہماری طرف یہ قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا۔ تو کیا فرمایا؟ وَتْلُو، آپ جو ہے تلاوت کریں گے، من کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب سے۔ بھئی رب کی کتاب کون ہے دنیا میں؟ ہم لوگ کرتے ہیں یہ کام؟ اگر کرتے ہوتے تو اللہ شکایت نہ کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت جو کریں گے وہ بھی نقل کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی سفارش کریں گے اور اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ کیا حشر ہوگا ہم لوگوں کا؟ اور ہم ابھی بھی آنے کے لیے قرآن کی طرف تیار نہیں ہیں، اپنا وقت اس میں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی۔ اس میں لگاؤ، اس کو پڑھنا سیکھو، اس کو جانو کہ اس میں کیا نہ، اس میں لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ جہاں تھے وہیں ہیں، ایک انچ، ایک حبہ بھی کوئی انسان ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ہٹے ذرا نہ۔ کیا فرمایا؟ وَتْلُو، آپ پڑھ کر سنائیے اپنے رب کی کتاب سے، ما اوحیا، ہو سکتا ہے کہ رب کی کتاب کوئی اور سمجھ لے کوئی تو اور واضح کر دیا، جو وحی کیا ہے ہم نے وہ کتاب مراد ہے، ورنہ بڑی تعویل کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ کتاب نہیں ہے رب کی؟ کیا اللہ کی باتیں اس میں نہیں ہیں؟ ایسے بھی کہتے نا لوگ۔ اللہ نے وہ مسئلہ بھی صاف کر دیا، ما اوحی الیک، جو وحی کر کے جبریل کے ذریعے سے ہم نے آپ پر اتارا ہے وہ کتاب۔ کوئی یہ نہ کہنے لگے کوئی اور کتاب، یہ بھی تو اللہ کی بات ہے۔ بہت سے سرفرے ہیں نا، حجت بازی کرنے لگیں گے کہ جی وہ بھی تو کتاب ہے، اس میں کیا اللہ کی بات نہیں ہے؟ تو اللہ نے وہ بھی کلیئر کر دیا، ما اوحی الیک، جو ہم نے جبریل کے ذریعے سے وحی کی ہے وہ کتاب، تاکہ کوئی گنجائش حجت بازی کی باقی نہ رہے۔ کیوں بھائی اسی کتاب کو پڑھنے پر اتنا زور دیا جاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے یہی کتاب ہے، یہی پڑھو، اسی کو سناؤ، اسی کی تعلیم کرو، اسی کو نماز میں پڑھو، اسی کی تلاوت کرو۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ ایسا اللہ کیوں کہتے؟ وجہ لا مبدل لکلماتہ، اس لیے کہ اس کی باتیں اٹل ہیں، بدلنے والی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ ایسا پروگرام ہے کہ اس کو کوئی فیل کر سکتا ہی نہیں۔ جو کچھ بھی اللہ نے پروگرام بتایا ہے ویسے ہی کہ ویسے ہونا ہے، لہذا اس کو سمجھو اور اس کے مطابق تیاری کرو، اس میں تبدیلی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں، کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کی آیتوں کو ادھر سے ادھر کر دے۔ بڑی کوششیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، قیامت تک ہوں گی، لیکن اس کو بدل نہیں سکتا کوئی۔ لہذا وہ چیز پکڑو، اس چیز سے دعوت دو جو ایک دم لوہا لاٹ ہے، مضبوط ہے، محکم ہے،
جو ٹس سے مس ہونے والی نہیں، جو ہیلنے والی نہیں اپنی جگہ سے، وہ صرف ایک ہی کتاب ہے کائنات میں جس کو سارے لوگوں نے مل کر چھوڑا ہوا ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اس لیے کہ اس کی باتیں بدلنے والی نہیں ہیں، اس کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں، اس کے پروگرام کو کوئی فیل کرنے والا نہیں ہے۔ جو وعیدیں مجرموں کے لیے اس میں سنائی گئی ہیں وہ مجرموں کو پہنچ کر رہیں گی، اور جو بہترین باتیں ثواب کے طور سے مومنین کے لیے سنائی گئی ہیں وہ بھی ان کو پہنچ کر رہنی ہے، اس کو کوئی فیل کرنے والا نہیں ہے۔ لہذا اس کتاب کو پکڑو، اس سے تعلق جوڑو، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ بھائی اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں نا، تو اللہ تو ہمیں بتا رہے ہیں اپنی رضا والی چیز، ہم کیوں نہیں مانتے؟ ولن، آگے دیکھیے، آگے کی جملہ تو اور عجیب سخت ہے۔ اللہ کو معلوم ہے ساری دنیا کی حرکتیں، اس لیے کہہ رہے ہیں اسی تنازع، قیامت تک لوگ کیا گل کھلائیں گے دین کے نام پر وہ سب معلوم ہے اللہ کو، اس لیے اللہ صاف صاف باتیں بتا رہے ہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اے پیغمبر اگر اس کتاب سے اعراض کرو گے، اس کتاب سے روگردانی کرو گے، اس کی باتیں نہیں بیان کرو گے، تو اللہ سے بچانے والا کوئی آپ کو بھی نہیں ہے۔ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وَلَن تَجِدَ، آپ نہیں پائیں گے، مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ، مُلْتَحَدًا، کوئی جائے پناہ۔ اگر اس کتاب سے رخ موڑ لو گے تو اللہ کی جو حفاظتی نظام ہے آپ کے ساتھ وہ اٹھ جائے گا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حفاظتی نظام تھا، ہم جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بھی اس کتاب سے ہٹے نہیں، لہذا آپ کو نہیں سنایا جا رہا ہے، ہم کو سنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کو سنا رہے ہیں؟ یہ خطاب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں، لیکن باتیں ہمیں سنا رہے ہیں کہ اگر جو ہے مسلمانوں اس کتاب سے روگردانی کرو گے تو تمہارے لیے جائے پناہ، چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، جیسے کہ آج نہیں ہے۔ برا حال ہے مسلمانوں کا، اور وہ وجہ بھی اللہ نے یہاں بتا دیا کہ کیوں برا حال ہے، اس لیے کہ اس کتاب کو تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس سے دعوت و تبلیغ نہیں کرتے جی، اپنی اپنی کتابیں ہیں جی، اس سے دعوت و تبلیغ کی جائے۔ ہر فرقے نے اس کتاب کو مل جل کر لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، اور اس کی طرف آنے کے لیے تیار بھی نہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَن تَجِدَ، اور آپ نہیں پائیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ کو شک ہو تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، جو زبان آتی ہو جس کو۔ وَلَن تَجِدَ، اور آپ نہیں پائیں گے، مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر، مُلْتَحَدًا، کوئی جائے پناہ۔ اس کتاب سے اعراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو کر کے دنیا میں زندگی گزارو گے، جیسے کہ آج مسلمانوں کی حالت ہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور کوئی دوسری وجہ جو ہوگی وہ بعد میں ہے، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ پہلی وجہ مسلمانوں کی ذلت و خواری کی، قرآن کو چھوڑنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی تو ہم بارہا سناتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، رواہ مسلم۔ اللہ نے جب بھی مسلمانوں کو بلندی دی ہے، عروج دیا ہے، تو اس کتاب کے پکڑنے کی وجہ سے دیا تھا، اور جب بھی مسلمان پستی میں گرے ہیں، ذلیل و خوار ہوئے ہیں، تو اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس روایت کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث بالکل پکی ہے، لوہا لاٹ ہے جی۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا جی۔ تو جو بڑے بڑے کافر تھے، سردار قریش مکہ، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے، ان کو خیال آیا کہ یار ہم لوگ چاہتے ہیں کہ محمد کے ساتھ تھوڑا بیٹھیں، لیکن ایسے غریب، فقیر، مسکین، قلاش قسم کے لوگ وہاں ہوتے ہیں، ذلیل لوگ، ہم لوگوں کو جی نہیں چاہتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ تو ایک صاحب نے جو سنا تو وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے بڑے بڑے جو سردار ہیں، مالدار لوگ ہیں نا، جو بڑے بڑے حکومتوں پر ہیں یہاں، وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہی جو بلال ہیں، صہیب ہیں، اور یہ جو غریب صحابہ ہیں، یہ بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ لوگ آتے نہیں، چونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، ارادہ کیا کہ ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اپنے ہیں، میں ان کو ہٹا کر بات کر سکتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان سے بات کر لوں گا، ہو سکتا ہے ان کو ہدایت مل جائے۔ اس لیے کہ نبی کو تو نہیں معلوم نا کہ ہدایت کسے اللہ کو دینا ہے، کسے نہیں دینا ہے، لیکن اللہ کو تو معلوم ہے کس کو ہدایت پانا ہے، کس کے دل میں واقعی میں ارادہ ہے، کس کے دل میں نہیں ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہے، سب اللہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارادہ کیا، فوراً اللہ نے آیت نازل کی، اے نبی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے، مع الذین، انہی لوگوں کے ساتھ،
کس کے ساتھ؟ یعنی ان کو اپنی مجلس سے ہٹانے کا جو ارادہ آپ نے کیا ہے وہ نہیں کریں گے. ابھی آپ نے ہٹایا نہیں تھا، ارادہ ہوا. اللہ تو ارادوں کو بھی جانتے ہیں نا، دلوں میں کیا باتیں کس کے آ رہی ہیں، ہر دل کی بات کو صرف اللہ جانتے ہیں بھائی، اور کوئی نہیں جانتا. اگر کسی کا دعویٰ ہے تو وہ غلط ہے. دل جو ہے غیب میں سے ہے. دل کی باتیں کس میں سے ہیں؟ غیب میں سے. اور غیب کا جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ، اور کوئی نہیں. وَاصْبِرْ، اے نبی آپ صبر کریں گے، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ جمع کر رکھیں، نفس کا، اپنے آپ کو، مع الذین، انہی لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بالغداۃ، صبح بھی، والعشی، اور شام بھی. یعنی وہی غریب صحابہ آپ کے ساتھ رہیں گے. ان کے ساتھ کسی کو آنا ہو تو آئے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ کے ہاں جن کا مقام ہے ان کو ہٹا دیا جائے، اور یہ مالدار لوگ، دنیا کا کوڑا کباڑ جمع کرنے والے، جو اللہ ہی کی عطا ہے اس پر غرور ہو کر ایسے لوگوں کو ہٹا دیں. ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی اللہ کے نزدیک. مالدار تو اللہ ہی بناتا ہے، تو اللہ کے نزدیک مال دے دیا اللہ نے، تمہاری بڑی حیثیت ہو جائے گی. حکومت سے عادت، مال و دولت کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک مکرم انسان نہیں ہوتا مال کی وجہ سے، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. مکرم کب ہوتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز باعزت ہونے کے لیے ایک ہی چیز ہے، تقویٰ، بس، اور کوئی چیز نہیں. تمہارے اندر تقویٰ ہے تو اللہ کے نزدیک مکرم ہو، اور تقویٰ نہیں ہے چاہے جتنے بڑے مالدار ہو، تم وقت کے بادشاہ بھی ہو، اللہ کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نزدیک عزت پانے کے لیے تو ایک ہی فارمولہ ہے جو سورہ حجرات پارہ 26 میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مکرم اور معزز ہونے کے لیے تقویٰ شرط ہے، پرہیزگاری شرط ہے، اللہ کا خوف شرط ہے. جی. یریدون وجہہ، جو اللہ کے چہرے کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیدار کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ کی ملاقات چاہتے ہیں، یعنی اس کی تیاری میں یہاں دنیا میں لگے ہوئے ہیں. یریدون وجہہ، دیکھیے کتنی حیثیت ہوتی ہے اللہ کے نزدیک ایک ایمان والے کے. سوچنے کی بات ہے. دیکھا آپ نے قرآن میں اللہ نے اس کو جگہ دی، اور جو بڑے بڑے مسئلے جس پر لوگ لڑ رہے ہیں ان کا تذکرہ تک بھی نہیں آئے گا قرآن میں، جس پر پوری جو ہے فرقوں کی بنیادیں جو ہے کھڑی ہوئی ہے، تذکرہ بھی نہیں. ان چیزوں کا تذکرہ ہوتا ہے. یہ ہے اللہ کے نزدیک اہم باتیں ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نگاہ کو ان غریب صحابہ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہٹائیں گے، یعنی ان کو اپنی مجلس سے کبھی بھی اٹھائیں گے نہیں اس غرض سے کہ لوگ آئیں دنیا دار آپ ان سے بات کریں ان کو اٹھا کر کے. نہیں ہو سکتا. اگر اس طرح آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیاوی زندگی کی زینت چاہ رہے ہیں، آپ کر و فر چاہتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنا چاہتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام تو ایک سادہ سودہ دین ہے. اللہ کی نظر دلوں پر ہوتی ہے، لوگوں کے مالوں پر اور چہروں پر نہیں ہوتی ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا ہے، بل ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ تمہارے دلوں کو اللہ دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اور لوگوں کی نظر تو یہیں تک ہوتی ہے نا. بڑا کر و فر ہے تو سمجھیں کہ ہاں یہ ہے ٹھیک کام. نہیں، کر و فر سے تو کوئی مطلب ہی نہیں اللہ کا. اللہ تو دلوں کو دیکھ رہے ہیں، دلوں میں کیا ہے، کس نیت سے کیا کام کیا جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا آگے فرمایا، ابھی بات ختم نہیں ہوئی. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت اتباع نہیں کریں گے جن کے دل کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کر دیا ہے. جن کی یاد کو کافروں مشرکوں جو آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ان کو ہٹا دو ہم تاکہ بیٹھ کے بات کریں، تو ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی بات مان کر کے غریب صحابہ کو نہیں ہٹانا ہے، اور ان کو خالی اپنے سامنے نہیں بیٹھانا ہے آپ کو. الحمدللہ حمدن کثیرا. اللہ بے نیاز ہے. اللہ کو بھائی کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور سب کو ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے. اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ صمد ہے. ایک لمحہ کے لیے کسی کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، اور ہر لمحہ اللہ کی سب کو ضرورت ہے.
ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور آپ اطاعت نہیں کریں گے، اتباع نہیں کریں گے، بات نہیں مانیں گے، من ان لوگوں کی اغفلنا ہم نے غافل کر دیا ہے، قلبہ جن کے دل کو عن ذکرنا اپنی یاد سے، یعنی وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کو نہیں یاد کرتے صبح شام، اللہ کے ملنے کا ارادہ ان کا نہیں ہے، تو ان کی کوئی حیثیت بھی اللہ کے نزدیک نہیں ہے جب تک ایمان نہیں لاتے۔ واتبع ہواہ، دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کی اتباع میں لگے ہوئے ہیں، ان کی اتباع آپ کو نہیں کرنی ہے۔ وہ کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ اپنے خواہشات نفس کی اتباع کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی بات آپ کو نہیں ماننی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ایسے لوگوں کے جو معاملات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ حد سے گزری ہوئی باتیں ہیں۔ فروطا مانے افراط و تفریط، افراط تفریط مانے کمی زیادتی والی بات، اعتدال والی بات نہیں ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا امر، ان کا معاملہ، ان کی باتیں فروطا، حق سے بالکل ہٹی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی طرف سے جو حق آیا ہوا ہے اس کو آپ کہتے رہیے، سناتے رہیے، چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، آپ کا کام ہے سنانا، آپ اس حق کو یعنی قرآن کو سناتے رہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہیے الحق، وہ حق یعنی قرآن کی باتیں، من ربکم جو آپ کے رب کی طرف سے ہیں، وہی بات جو پیچھے گزر چکی۔ بار بار اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، لوگ کیا کر رہے ہیں، اس لیے بار بار قرآن میں آتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے یہ مشورہ دینا شروع کیا کہ بھئیہ اس کو کنارے ہی رہنے دو، اس لیے کہ جب اس کو پڑھنا شروع کرو گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان سنے اور اس کی طرف نہ آئے، آنا ہی آنا ہے، اگر اسلام ہے، ایمان ہے کچھ تو آئے گا ہی، وہ اسے بات سمجھ آنے لگے گی۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اے نبی آپ حق سنا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اب لوگوں کی اپنی مرضی ہے، آزادی ہے، یہاں اللہ نے آزادی دی ہے، ارادے کی، اختیار کی، عمل کی، سب کی آزادی دی ہے، لہذا فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا جی چاہے حق آنے کے بعد اس کو اختیار کر لے، اس پر عمل کرے، اور جس کا جی چاہے نہ کرے، چھوڑ دے، کفر کرے، جو بھی چاہے۔ یہاں تو پورا اختیار ہم نے دیا ہے نا، امتحان کا اصول ہی یہی ہے کہ کیا دیا جانا چاہیے، مہلت دیے جانا چاہیے۔ تو عمل کے لیے، کفر کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، ہر چیز کے لیے یہاں ہم نے دونوں راستے کھول دیے ہیں۔ نبیوں کو بھیج کر ہدایت والے راستے کو بتا دیا ہے، اور شیطانوں کو بھی لگا دیا ہے کہ وہ گمراہی والے راستے کو خوب مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ جی، لیکن آگے کیا ہوگا؟ آگے راستہ الگ ہے، کافروں کا راستہ الگ ہوگا، جو قرآنی باتوں کو مانے گا اس کا راستہ الگ ہے، جو نہیں مانے گا اس کی باتوں کو اس کا راستہ بالکل الگ ہے، اور دونوں راستوں کی تفسیر اللہ خود کر رہے ہیں، سنیے۔ جو نہیں مانے گا قرآنی باتوں کو، اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ وہ ظالم ہے۔ ظالموں کے لیے کیا ہے؟ اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بغاوت کرنے والوں کے لیے، قرآن بات نہ ماننے والوں کے لیے نارن، ہم نے آگ تیار کر دی ہے۔ احاط بہم سرادقها، اور آگ اتنی لمبی چوڑی ہوگی کہ اس کی قناتیں ان کو پورے طور سے گھیر لیں گے، وہ اس سے نکل نہیں پائیں گے۔ قناتیں یعنی، قنات ویسے کہتے ہیں چھپر کو، دیواروں کو، یا جو شادی بیاہ میں وہ پنڈال لگتا ہے اس کو قناتیں کہتے ہیں۔ تو جو آگ کی قناتیں ہوں گی جو کافروں، مشرکوں، ظالموں کو ایک دم گھیر لیں گی، وہ اس سے نکل آگ سے نہیں پائیں گے، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ۔ سورہ زمر کے اندر بڑی تفصیل ہے اس کی۔ جی، اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں، باغیوں کے لیے نارن، آگ تیار کر کے رکھ دی ہے، احاط بہم، جو ان کو احاطہ کر لے گی، گھیر لے گی، سرادقها، آگ کی قناتیں۔ اور وہ ظاہر سی بات ہے، مئی جون میں کیسی پیاس لگتی ہے، ذرا سورج جو ہے تپش جب اس کی بڑھتی ہے تو کیسی پیاس لگتی ہے، تو بتائیے آگ کے پاس جو انسان ہوگا کتنی پیاس لگے گی اس کو، تو وہ پانی مانگے گا۔ جب پانی مانگیں گے تو کیسا پانی دیا جائے گا؟ اللہ نے پہلے ہی کہا ہے لا ریب فیہ، جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب ہو کر رہنے والی باتیں ہیں، اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور جب وہ پانی مانگیں گے، چونکہ آگ کے پاس ہے نا تو پیاس تو لگے گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، جب وہ پانی مانگیں گے، استغاثہ کریں گے، جی استغاثہ، استغیثوا مانے استغاثہ کرنا، غوث اعظم نہیں کہتے، غوث اعظم بھائی صرف اللہ ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ سب سے بڑا فریاد کو پہنچنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور لوگوں نے کس کو بنایا غوث اعظم؟ نعوذ باللہ،
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث اعظم کہتے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ غوث اعظم یعنی فریاد کو ہر وقت پہنچنے والا، وہ بھی اعظم، سب سے بڑا فریاد رس صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو یغاثوا، ان کی فریاد پر جو پانی انہیں دیا جائے گا، بِمَاءٍ، ایسا پانی ہوگا کالمہل، جو تیل کی تلچھٹ کی طرح ایک دم گاڑھا ہوگا اور ایک دم کھول رہا ہوگا، وہ بھی جہنم کی آگ سے، یہاں کی آگ سے نہیں۔ جہنم کی آگ یہاں سے آگ سے کتنی تیز ہے جی؟ 70 گنا تیز ہے نا، اس آگ کے گرمی سے کھول رہا ہوگا۔ کلمہل کے معنی کئی معنی ہیں، پیپ جی، اسی طرح تلچھٹ، اسی طرح جو ہے پگھلا ہوا تانبا، بہت سارے باتیں، یعنی گاڑھا ہوگا کلمہل۔ جب وہ لے جائے گا پینے کے لیے، اور آگے ہے قرآن میں وہ اسے پینا پڑے گا سزان، ایسا نہیں ہے کہ اختیار ہے پیو چاہے نہ پیو، نہیں جی چاہ رہا ہے تو نہیں، وہ پینا پڑے گا، جہنم میں ہوگا، گٹا گٹ اسے پئیں گے، جس کی وجہ سے ان کی ساری اتڑیاں جو ہے باہر آ جائیں گے۔ اللہم احفظنا منہ، اللہم اجرنی من النار۔ یشوی الوجوہ، جب وہ قریب لے جائیں گے تو اس کی گرمی کی وجہ سے پورا چہرہ ان کا تل اٹھے گا، بھون اٹھے گا۔ یشوی الوجوہ، پورا چہرہ ان کا کیا ہو جائے گا؟ جلس جائے گا۔ یشوی الوجوہ، شوا یشوی کے معنی آتے ہیں بھوننے کے، تلنے کے آگ میں، وجوہ معنی چہرہ۔ بئس الشراب، کیا ہی برا پینا ہے ظالموں کا، قرآن کے انکاریوں کا۔ وساءت مرتفقا، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جو قرآنی باتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے، جو قرآنی باتوں کو مانتے ہیں ان کے لیے۔ سنیں، ان الذین آمنوا، رہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، وعملوا الصالحات، دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کر رہے ہیں۔ جہنم کا بیان جہاں بھی ہوگا فوراً جنت کا بیان، جہاں جنت کا بیان وہاں جہنم کا، تاکہ بیلنس برابر رہے۔ ایک بات نہیں بیان کرتے اللہ، جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اعتدال باقی رکھو، جو بات اللہ کہہ رہے ہیں ویسے ہی بیان کرو، اپنی طرف سے ادھر ادھر گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال دنیا میں کر رہے ہیں، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ احسن عملا، جو بہترین اعمال، حسین اعمال جو لوگ کر رہے ہیں، ان کے اجر کو ہرگز ہم ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو ایک کا کم سے کم 10 دینے والے ہیں۔ برائی تو برائی کا ایک ہی برائی کی سزا ملے گی، لیکن اگر بھلائی کسی نے کی ہے، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہا ہے تو کتنی مرتبہ سبحان اللہ کا؟ کم سے کم اللہ کے ہاں 10۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، اور ایسے لوگوں کے لیے یعنی نیک اعمال اور ایمان والوں کے لیے جنات عدن، ہمیشہ کی جنت ہے، ہمیشہ کی جوانی کے ساتھ ہمیشہ کی جنت ہے۔ کیا ہوگا بھائی؟ وہی تجری من تحتها الانہار، ہر طرح کی ہر دم رواں نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، فلٹر پانی کی نہریں، شراب طہور کی نہریں۔ وہ سورہ محمد سے میں کئی مرتبہ آیتیں سنا چکا ہوں۔ اور بھائی کیا ہوگا؟ کیسا اکرام ہوگا؟ الحمدللہ، اللہم اجعلنا من، اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنا دے جن کی یہ صفات بیان ہو رہی ہیں، جن کے انعامات بیان ہو رہے ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، پہلے جو بادشاہ ہوتے تھے نا، وہ اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم ملک کے بادشاہ ہیں، وہ کنگن سونے کا پہنتے تھے، سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یحلون، انہیں زیور پہنایا جائے گا، فیہا فی الجنہ، جنت کے اندر، اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنائے جائیں، تاکہ معلوم ہو کہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ ہر انسان کو اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دی جائے گی، تو بتائیے ملکن کبیرہ، بہت بڑے ملک کا مالک اللہ بنائیں گے، تو کسی بادشاہ سے کم ہے؟ بلکہ پوری دنیا کا بادشاہ کوئی ہو جائے تب اس سے بھی بڑا ہوا ہے وہ، ایک جنتی، ادنا جنتی وہ بھی جی۔ تو بادشاہ پہنتے تھے، تو یہ کون سے بادشاہ سے کم ہے جو جنت میں چلا گیا جی؟ اسے بھی اللہ تعالیٰ، تاکہ معلوم ہو کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، سونے کا کنگن پہنائیں گے۔ من اساور کا معنی ہے کنگن، ذہب معنی سونے، سونے کا کنگن اللہ تعالیٰ پہنائیں گے۔ اور بھائی کپڑے کے طور سے کیا پہنائیں گے؟ یہ تو زیور ہوا جنتیوں کا، اور کپڑا، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور اللہ تعالیٰ جوڑا جو پہنائیں گے وہ خضرن کے معنی سبز کے ہیں، ہرا، سبز جوڑا پہنائیں گے، سبز کپڑا پہنائیں گے جنتیوں کو، جو یہاں کا سبز نہیں ہے، جنت کا سبز بھائی،
جو یہاں اگر کسی کو سبز اچھا نہیں لگتا تو وہی جنت کا سبز ہے، جو اچھا نہ لگنے کا تو سوال ہی نہیں۔ ثیاباً خضرم، وہ کس کا ہوگا بھائی؟ روئی کا بنا ہوا نہیں، من سندس و استبرق، سندس کے معنی آتے ہیں باریک ریشم، وہ استبرق کے معنی آتے ہیں موٹا ریشم۔ آج کل دیکھیے وہ فراق چلا ہے، اس پر وہ ایک باریک سا چڑھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نیٹ، غالباً باریک ہوتا ہے، اندر جو کپڑے ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک ہی جوڑے کے ساتھ اللہ اس طرح کرے، ہو سکتا ہے الگ الگ جوڑے۔ جی موسم تو وہاں بہترین ہوگا، ایک ہی موسم ہوگا، وہاں سردی اور گرمی کا تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے سورہ حل اتی علی الانسان میں صاف کر دیا ہے۔ نہ تو سورج کی تپش ہوگی جس کی وجہ سے گرمی کا ماحول بن جائے، نہ اتنی سردی ہوگی جنوری والی کہ ایک دم آدمی کانپ رہا ہو، بلکہ بہترین موسم ہوگا ہمیشہ۔ جی من سندس، وہ باریک ریشم کے کپڑے ہوں گے، وہ استبرق، اور موٹے ریشم کے بھی ہوں گے، جیسا وہ پسند کرے گا۔ کیا شان ہوگی، کیسا ٹھاٹھ ہوگا، ذرا وہ بھی سن لیجئے۔ متکئین فیہا علی الارائک، مسہریوں پر، ارائک مانے مسہریاں، تختے، وہ بھی جنت کے یہاں والے لکڑی کے نہیں، ارائک مسہریوں پر گاؤ تکیے لگائے ہوئے ٹھاٹھ سے وہاں جو ہے بیٹھے ہوں گے، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ متکئین مانے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا فی الجنہ، جنت کے اندر، علی الارائک، تختوں پر، مسہریوں پر۔ نعم الثواب، کیا ہی خوب ثواب ہے، کیا ہی خوب بدلہ ہے یہ قرآنی باتوں کو ماننے والوں کے، کیا ہی خوب بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور بہترین جگہ ہے یہ، لوگوں اسے حاصل کرو۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم سب آپ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے ہم سب آپ کی حفاظت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔